یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، لرز کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ پلس نیوز اور میں آپ کا میزبان افضل حسین بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ٹائم میں موجود ہوں دا لیجنڈز کیڈٹ اسکول سسٹم کھڑیا خاص میں۔ یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں پر بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی بھرپور طریقے سے جو ان کو فوکس کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں پرنسپل صاحبہ سے آپ کو ملواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ جو بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پہ بھی کس طرح وہ فوکس کر رہی ہیں۔ آئیے۔ اچھا میم، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی تعلیم اور ٹیچنگ میں تجربہ کتنا ہے، کیونکہ کسی بھی ادارے کی کامیابی کے لیے اس کے ہیڈ کا میں سمجھتا ہوں کہ ویل ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے بارے میں میرا خیال ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے اگر ان کی ایجوکیشن پوچھی جائے تو وہ مناسب نہیں ہوتا۔ ایجوکیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو میری ایجوکیشن میں دو لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں حصہ لیا، میرے ریئل فادر اور میرے فادر ان لا۔ دونوں کا ہی تعلق ایسے طبقہ فکر سے تھا کہ جنہوں نے اس ملک کو سرو کیا اور اس ملک کو کس طرح حاصل کیا، کیا قربانیاں دیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگے مجھے جس یونیورسٹی میں بھیجا اس میں بھی میرے ٹیچرز الحمدللہ مجھے ایسے ملتے رہے کہ ڈگری اپنی جگہ پر ہے، جو ڈگریز الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، اس ڈگری کے علاوہ اصل جو تعلیم اور اصل تربیت جو ہے وہ میرے ان دو لوگوں نے، میرے فادر ان لا اور میرے ریئل فادر جو ہیں، دراصل انہی سے میں نے پاکستان کی ہسٹری کو سیکھا، اسی کے لیے میں نے پاکستان کی ضروریات کو سیکھا۔ اصل علم اور اصل تعلیم یہ ہے کہ آپ باشعور ہو جائیں، تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے آپ نے کی شعور کے حوالے سے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں کی جو تربیت کس طرح جو اپنے اسٹوڈنٹس کی ہو رہی ہے آپ کی؟ تربیت کا ہی تو بیڑا اصل میں اٹھایا تھا جب ہم لوگ یہاں پر آئے تھے، جب میں نے اس ادارے کا آغاز کیا تھا۔ 2009 کی یہ بات ہے، اور اس علاقے میں آنا اس لیے اس کا انتخاب ہوا کیونکہ ضلع قصور ہمارے لیے، یعنی لاہور سے دہلی آنا اور جانا ہمارے لیے آسان تھا۔ تو کوئی بھی ایسا رورل ایریا، کوئی ایسا دیہاتی علاقہ جہاں پر ایک رول ماڈل تیار کیا جا سکے، کیونکہ ہمارے ملک کی 70 سے 80% آبادی جو ہے وہ ہے ہی دیہاتوں میں۔ ہمارے پاس چند شہر ہیں نا، باقی تو سارے دیہات ہیں۔ تو ان دیہاتوں کے اندر رہنے والے جو بچے ہیں وہ کتنا ملک کی آبادی کا بڑا حصہ ہیں، تو 20% کے لیے ساری فیسلٹیز ہیں، جبکہ 80% اگنورنس کا شکار ہے۔ تو اگر اس قوم کا 80% حصہ محض یعنی عام سے اسکولوں میں، عام سے ٹیچرز کے پاس اور عام سی وہی ڈگر جو ہے جو ایک ہماری 100 سال سے چل رہی ہے اسی کے اوپر چلتے رہیں گے، تو 80% آبادی تو ہر طرح کی اویئرنیس سے محروم رہ جائے گی، ہر طرح کے پریکٹیکل سے محروم رہ جائے گی، ہر طرح کی کانسیپٹ سے محروم رہ جائے گی۔ تو ان بچوں کا نہ ان کی لینگویج ڈیولپمنٹ، نہ ان کی کریکٹر بلڈنگز، نہ ہی ان کا سائنس سے اس طرح سے تعارف کروایا جائے، اور نہ ہی ان کو دین سے اس طرح تعارف کروایا جا رہا ہو۔ ان لوگوں کے لیے کون سے راستے ہم نے چھوڑے ہیں؟ علاقوں کے اندر، رورل جو علاقے تھے، ان کے اندر دراصل ہماری یونیورسٹیز کو کام کرنا چاہیے تھا۔ میم، آپ کے نزدیک بچوں کی چلیں تعلیم تو ٹھیک ہے، بہتر ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت کس طرح ہوتی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں جی، تربیت کا ہی تو اصل سب سے بڑا مقصد ہی کسی ادارے کو قائم کرنے کا تربیت ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ باقی دیگر ادارے جو چل رہے ہیں نا، ان میں سے آپ 99% کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف ان کا فوکس تعلیم پہ ہی ہے، تو آپ کا ادارہ جو ساتھ تربیت پہ بھی جو فوکس زیادہ کر رہا ہے، تعلیم سے زیادہ جو ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی فوکس کر رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ تعلیم تو ہے، جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، مطلب میں تو اپنے اس پاکستان کے نظام تعلیم کو نہیں مانتی، کیونکہ یہ جو ہمارا میٹرک ہے نا، یہ ہمارا جو بورڈ ہے میٹرک کا یا FSC کا، یہ بورڈ صرف اور صرف ہمارے حافظے کا امتحان لیتا ہے۔ ہم نے یاد کرنا ہے، چند کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، 2-4 کتابیں ہیں نا، ہمارا 4 سال سے 3 سال سے بچہ لے کے 14-15 سال کی عمر تک انہی 3-4 کتابوں کے تھوڑے تھوڑے سٹیپ کر کے پڑھتا رہتا ہے، اور نہ اسے دین کا پتہ چلتا ہے، نہ اسے دنیا کا پتہ چلتا ہے، نہ اسے یہ پتہ چلتا ہے کس قوم سے میرا تعلق ہے، میرا بیک گراؤنڈ کیا تھا، میرے آبا کیا تھے،
میں کون ہوں؟ وہ کیا علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ہاں، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو وہ تدبر کرنے والی جو ماحول اور جو انوائرمنٹ دیا جاتا ہے اداروں کے اندر وہ تو ہے ہی نہیں ہے. دیا جانا چاہیے تھا، نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے وہ تربیت جس کا تعلق ہماری وراثت سے تھا، ہماری لیگسی سے تھا. تو جو لیگسی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، ہمارا حال ہمیں کیا کہہ رہا ہے. دراصل ہمارے پاس کوئی لائن آف ایکشن اینڈ ڈائریکشن ہے ہی نہیں ہے. تو تربیت اداروں کے پاس جو ادارے تعلیم دے رہے ہیں نا وہ صرف میٹرک کے تیاری کروا کے حافظے کا امتحان پاس کرواتے ہیں. حافظے کا امتحان جس نے اچھے نمبروں سے کر لیا مین کہ وہ ایک اچھا ذہن ہے، حالانکہ وہ ذہن جو کہ صرف یادداشت کر لے وہ ٹیکنیکل مائنڈڈ اکثر نہیں ہوتے وہ بچے. یعنی کہ ان کا بزنس ہی ہے، بچوں کی تربیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک بزنس ہے. اور اب تو جو بزنس کا لیول آ چکا ہے پاکستان کے اندر اس میں یہ جو فرنچائزز آ گئی ہیں. مجھے یہ بتائیے، میرا یہ سوال ہے، لکھنا تو الف تھا، سیکھنا تو الف تھا، سیکھنا تو اے تھا، یا پھر 1 2 3 سیکھنا تھا، میتھ سیکھنا تھا. وہی ہے نا کائنات میں جو علم پھیلا ہوا ہے اسی کو سیکھنا تھا نا. اسی کو میرے اس ملک کے اندر بڑی بے دردی کے ساتھ کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ کیوں کیا گیا ہے؟ پوری قوم مل کر بھی کوئی بھی اس بارے میں ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی سوچنے کوئی تیار نہیں ہے کہ بھئی ایک جو فرنچائز ہے یا ایک جو برانڈڈ اسکول ہے وہ آپ کو الف سے ہٹ کے اگر کچھ لکھنا سکھا رہا ہے تو مجھے بتائیے. جو ایک ہم نے سیکھنا تھا نا، میٹرک ہی کرنا ہے نا، اس بچے نے بھی میٹرک کرنا ہے، کسی عام ادارے سے بھی کسی بچے نے میٹرک ہی کرنا ہے، سرکاری اسکول سے بھی بچے نے میٹرک ہی کرنا ہے. پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان پرائیویٹ اداروں سے، پرائیویٹ میں چاہے جو بھی آ جائے، چاہے جتنے مرضی برانڈز ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے کنال کے اسکول کھلے ہوئے ہیں. ان کے اندر نہ بچوں کے لیے ہیلدی انوائرمنٹ ہے، نہ بچوں کے لیے یہ کلاس رومز ویسے ہیلدی ہیں، نہ ان کے لیے گراؤنڈز موجود ہیں جہاں ان کی فزیکل ٹریننگز ہونی تھی. جہاں ان کی فزیکل ٹریننگ ہوتی تو یہ ایک ہیلدی جسم کے اندر ایک ہیلدی مائنڈ رکھتے نا. اچھا میم، ایسا ہوتا ہے کہ اکثر پرائیویٹ اداروں میں، جن کو میں نے بھی دیکھا ہے، آپ کو بھی معاشرے میں بتایا کہ تعلیم جو ان کے اسٹاف ہوتا ہے نا وہ کم تعلیم یافتہ اکثر لوگ رکھتے ہیں تاکہ ان کی تنخواہ کی بچت ہو، اور ظاہری بات ہے جتنی ان کی تعلیم کم ہوگی اتنا ان کو تجربہ بھی کم ہوگا. تو آپ کے ادارے میں ٹیچرز کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ میں جی بڑی خوشی کے ساتھ اس بات کا جواب دوں گی، کیونکہ آج سے 12 سال پہلے اس ادارے کی جب ابتدا ہوئی تھی تو تب اس کے ٹیچرز جو آج کل میں سمجھتی ہوں ادارے دے رہے ہیں بڑی اپنی طرف سے شاید وہ سیلری پے کر رہے ہوں گے، وہ 10-10 ہزار کا پیکیج دے رہے ہیں. میں آج سے 10 سال پہلے 10 ہزار دے رہی تھی. کیونکہ اگر اچھا ٹیچر آپ کا دیکھیں نا، آپ آکسفورڈ سلیبس پڑھا رہے ہیں، ہمارے ادارے میں یہی ہے نا، شروع سے لے کے چل رہا ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل سلیبس ہے، انٹرنیشنل کمپنی ہے. اگر ایک انٹرنیشنل سلیبس جو ہے جو پوری دنیا کے بچے پڑھ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ وہ بچہ کس طریقے سے پڑھے گا جب اس کی ٹیچر ہی کسی قابل نہیں ہوگی. تو ایک اچھی ٹیچر کی سلیکشن کرنا، اور ایک میں سمجھتی ہوں کہ ڈگری کے ساتھ میں سلیکشن نہیں کرتی، میں ٹیچر کا ٹیلنٹ دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک اچھی لینگویج بول سکے گی، سیکھ سکے گی، اور کنسیپچول سٹڈیز کو لے کر چل سکے گی. تو آکسفورڈ کو لے کے چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ بعض اوقات بچوں کے نمبر بہت اچھے نہیں ہوتے ہیں مگر وہ ٹیلنٹڈ بہت ہوتے ہیں. تو ان بچیوں کو میں لیتی ہوں جو زرخیز ذہن کی مالک ہوں، اور پھر ان کی تربیت ادارہ الحمدللہ کہ پورا سال جاری رکھتا ہے. پورا سال ہم جاری رکھتے ہیں کیونکہ ان کو ہم نے ہی دینا ہے سلیبس میں سے ہر چیز کو سلیکٹ کر کے، ہر چیز کو انڈرسٹینڈنگ کروا کے. ان کی ورکشاپس ڈیلی بنیاد پر بھی چلتی ہیں، ان کی ورکشاپس ہفتہ وار بھی چل رہی ہوتی ہیں، ان کی ورکشاپس منتھلی بھی چل رہی ہوتی ہیں، یعنی پورا سال میں ان کو ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہوں. یعنی بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی بھی جو وہ ہوتی رہتی ہے، ٹیچرز کی تربیت ڈیلی میں ڈیلی گائیڈ کرتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ وہ ٹیچنگ کا ایک دیا ہے ٹیلنٹ کہ میں کوئی ایک کورس کر کے بیٹھی ہوئی ٹیچر نہیں ہوں کہ میں نے ایم ایڈ کر لیا ہے، بی ایڈ کر لیا ہے تو میرے پاس یہ بڑی ڈگری ہے تو میں ایک اچھی ٹیچر ہوں. نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید بائی برتھ ہی ٹیچر بنایا ہے، اور میرے اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میرے پاس تو روزانہ ایک نیا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم بچے کو لے کر چلیں، اس طریقے سے، کیونکہ بچے کے ذہن کی کھڑکیاں کھولنی ہیں، اسے مجبور کرنا ہے کہ یہ جو ایک کتاب ہے نا جو تم پڑھ رہے ہو، جو تمہارے لیے چلیں اوکے ابھی تو میٹرک ضروری ہے نا، ابھی میں یہ نہیں چیلنج کر سکتی کہ یہ بچہ بغیر میٹرک کے کسی سیٹ پہ بیٹھ جائے گا، تو ضروری ہے کہ اس کو وہ کتاب پڑھائی جائے فی الحال. لیکن اس کے ساتھ اس بچے کو میرے ہاتھ میں یہ تو ہے اختیار
کہ اس کتاب سے ہٹ کر اس کو سراؤنڈنگس پہ دیکھنے پہ مجبور کر دوں، پھر اس سے اس بات پر مجبور کروں کہ مجھ سے سوالات پوچھے وہ بچہ، تو سوالات مجھ سے تب پوچھے گا جب اس کی ٹیچر اس کو اس قابل ٹریننگ دے گی۔ اچھا میم، یہ اکثر ہوتا ہے کہ بلکہ اکثر نہیں بیشتر اس طرح ہے کہ جو جتنے پرائیویٹ ادارے ہیں انہوں میں بچوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے شہر میں بھی ہیں اور بھی بے شمار ادارے ہیں جو زیادہ فیسیں بھی لیتے ہیں اور انہی اسکولوں میں بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، لیکن ان پہ جو بچوں کے لیے گراؤنڈ تو دور کی بات، بچوں کی ریلیکسیشن کے لیے ان کو ذرا سا بھی وقت نہیں دیا جاتا، جبکہ آپ کے ادارے کا میں نے وزٹ کیا، آپ کا فرنٹ پہ بھی ایک گراؤنڈ ہے بچوں کے لیے، آپ کا ادارے کی بیک سائڈ پہ بھی آپ کا جو پلے گراؤنڈ ہے بچوں کے لیے، تو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کا دوسرے اداروں کی طرح آپ بھی بچوں کی صرف پڑھائی پر ہی جو فوکس کریں؟ دیکھیں جی، یہ ادارہ جو ہے نا، جس کو اب میں نے دا لیجنڈس کیڈٹ اسکول کا نام، کیڈٹ کا نام اس لیے دیا کیونکہ میں کیڈٹ روٹین ایک ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ ڈسپلنڈ بچے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ان کے جو جیسچرز ہوتے ہیں، ان کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں، وہ اس ایک لیول ان کا ہوتا ہے۔ تو گراؤنڈز کے بغیر تو تعلیم مکمل ہی نہیں ہو سکتی نا۔ ایک بچہ اگر درمیان میں اسٹڈی کرتے کرتے 3-4 گھنٹے اگر ایک ہی کلاس میں ایک ہی پوزیشن پہ بیٹھا رہتا ہے تو ہاؤ کوڈ بی پاسبل کہ آپ یہ اس سے رزلٹ لینے کی کوشش کریں گے وہ کل کو آپ کے پاس ایک بہترین نوجوان آئے گا؟ وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اس نے تو کنٹینیوسلی 10 سال اسکول کے اندر گزار دیے ہیں کہ وہ ایک ہی لائن پہ بیٹھا رہا ہے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہا ہے، صبح سے شام ہو گئی وہی چیز، اور ایک چند چیزیں اس نے پڑھی ہیں، اس کے علاوہ تو اس نے پوری دنیا کو جج ہی نہیں کیا نا۔ تو پھر گراؤنڈز کے بغیر میں سمجھتی ہوں 2-3 پیریڈز کے بعد بچوں کو لازمی ریسٹ دیں، ان کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو کیا جائے، چاہے وہ سائنس کے حوالے سے ہے، SST کے حوالے سے ہے، یا پھر ان کا پورا ایک پیریڈ رکھا جائے جس میں کہ بچے گیمز کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ فزیکلی ہیلدی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک ہیلدی مائنڈز بھی ہوں گے، لیکن اگر وہی فزیکلی اگر آپ خیال نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ ایک اچھے ذہن نہیں لے سکتے۔ اور ویسے بھی جب بچہ کھیلتا ہے نا تو دراصل اس کی انرجی ساری انویسٹ ہو جاتی ہے، اور جب وہ کھیلتا نہیں ہے نا تو وہ بور ہو جاتا ہے، اور شام کو کیا ہوتا ہے جب وہ وہاں سے اسکول سے نکلتا ہے نا پھر اس کو ایکٹیویٹیز ایسی چاہیے ہوتی ہیں جو انہیلدی ہوتی ہیں، کیونکہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے ڈے لائٹ چاہیے ہوتی ہے، گراؤنڈز چاہیے ہوتے ہیں، اور اب تو ویسے بھی ایک بیماری آ گئی ہے موبائلز، تو پیرنٹس کے ہاتھوں میں موبائل ہیں سو بچے ان کو یوز کرتے ہیں، تو وہ جو بیٹھ کے پھر بچہ مسلسل موبائل ہی دیکھی جا رہا ہے تو اس نے پھر اس کو فزیکلی دراصل بچے کمزور ہیں، اور ہماری پوری قوم اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ ہم نے مزید ان کو فزیکلی برباد کر دینا ہے۔ تو گراؤنڈز کا ہونا میں سمجھتی ہوں اس کے بغیر اسکول نامکمل ہیں۔ جو پاکستان کا نظام تعلیم ہے وہ قوم اور بچوں کی تربیت کے لیے اس کا جو کتنا کردار ہے؟ یہ تو مطلب ایک رونے والی سچویشن ہے، اور اس پر جتنا بھی ہم روئیں بیٹھ کے من حیث القوم اتنا ہی شاید کم ہوگا۔ ہمیں 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے ہوئے، آج تک ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ ہمارے لیے جو نظام تعلیم ترتیب دیا گیا تھا اس میں دراصل ایک مردہ ذہنیت اور مردہ روح پیدا کر دینے والا نتیجہ تھا، اور وہ ہمارے لیے ایک غیر قوم نے، اس قوم نے جس نے ہمیں غلام بنانا تھا، ہم تو غلام تھے نا۔ تو غلامی کے نظام، آپ کو پتہ ہے کہ کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے نا تو اس کو ایسا نظام تعلیم دو جو اس کی اخلاقیات، اس کے سوشل سیٹ اپ کو ناکام کر دے، اور یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، جس کی اپنی کوئی سوچ نہ رہ جائے، جس کے پاس یہ ٹائم ہی نہ ہو کہ وہ ایتھکس کے بارے میں سوچے، وہ اخلاقیات کے بارے میں سوچے، اچھی سوچ ہو، اچھے رویے ہوں۔ اچھے رویے ڈیولپ نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ ایک بچے کو وہ ماحول نہیں دیں گے کہ شروع سے لے کے اینڈ تک اس کی ایک آپ برنگنگ اس ماحول میں ہوئی ہو کہ اسے یہ اندازہ ہو سکے کہ بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں، دیانتداری کیا چیز ہے۔ میرے ملک کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ دیانتداری تھی۔ میرے نظام تعلیم کے اندر کتاب میں تو شاید کہیں ایک لیسن لکھا ہوا ہو دیانتداری کے بارے میں، مگر میرے ملک کا پورا نظام تعلیم، یونیورسٹیز کی آخری حد ہے نا ہماری، یونیورسٹی تک ہم پڑھا کے ڈگری دے کے بچے کو فارغ کر دیتے ہیں، وہاں تک میری نظر جاتی ہے تو افسوس سے دل بھر جاتا ہے کہ ایک بھی لیسن، ایک بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے اندر دیانتداری پر نہیں کروائی جا رہی۔ تو ایکٹیویٹیز ہماری ہونی کیا چاہیے تھیں؟ اصل میں ہماری ایکٹیویٹیز یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمارا بچہ مسلمان گھرانے کا بچہ ہے، اور اس کی اسلام کے اکارڈنگلی اس کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تھیں، جیسے جنت اور دوزخ کا ہم ایک کانسیپٹ دیتے ہیں۔ تو آئیے نا تھوڑی دیر آگ جلا کے تو بچے کو ذرا قریب لے جائیں اور اسے یہ بتائیں کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے، جھوٹ بولو گے
سچ نہیں بولو گے اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ چلیے جھوٹ کے لیے آگ کے قریب جائیے، کیا آپ اس کا ذرا سا برداشت کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے نا۔ وہ جو بچپن میں اس کے ذہن کے اوپر ہم ایک آگ کی تپش کا ایک تصور بنا دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ تا عمر وہ جس سیٹ پر بیٹھے گا، میں چیلنج کر کے کہتی ہوں کہ اس کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے۔ کیوں؟ کہ نظام تعلیم کو سب سے زیادہ جو چیز دینی چاہیے تھی وہ تھا ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم بائے اللہ۔ اس پر بیس کرتا ہمارا پورا نظام تعلیم تو آج ہمارے پاس ایک دیانتدار قوم ہوتی۔ اور آج بھی ہم اگر یہ سٹیپ اٹھا لیں پریکٹیکلی کردار سازی کا، ذہن سازی کا، تو ہم اپنے، یہ کوئی گھٹن نہیں ہے، یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے، اگر آج بھی ہم یہی بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ 25 سال کے بعد ہمارے پاس بہترین نوجوان نسل آ سکتی ہے۔ میم یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ تو ایک مقابلے کی حد تک رہ چکا ہے کہ ہر ادارے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بچے کو اردو آئے نہ آئے لیکن وہ انگلش فر بولے تاکہ اس کے پیرنٹس مطمئن ہو کہ ہمارا بچہ فلاں ادارے میں پڑھتا ہے اور اس کو بہت زیادہ انگلش آتی ہے، جبکہ کچھ اداروں میں ساتھ ساتھ اردو بھی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کا میں ایک مائنڈ سیٹ دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف دنیاوی بلکہ آپ دینی لحاظ سے بھی بچوں کی جو نشو نما کر رہی ہیں، تو کیا آپ کے ادارے میں اسلامیات جو دینی تعلیم اور عربی کے لیے بھی بچوں کو جو ان کو ان کے اندر ٹیلنٹ پیدا کیا آپ نے، ان کو آپ اس پہ توجہ کرتی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ اصل میں ہماری اداروں کی شکل ایسی ہی ہونی چاہیے تھی۔ ہمارا ایک شعبہ قرآن ہوتا، ایک شعبہ حدیث ہوتا۔ میری جو خواہش ہے، ابھی بھی شدید ترین خواہش، مجھے ٹائمنگ کے حوالے سے بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے، مگر یہ کہ ہمارا نظام تعلیم دراصل فجر کے بعد اپنے ٹائمنگز کا آغاز کرتا، فجر کے بعد نماز پڑھنے کے فوراً بعد بچے اسکولوں کا رخ کرتے، کوئی کیٹیگری نہ ہوتی کہ یہ مدرسہ جائے گا، یہ بچہ اسکول جائے گا۔ اسکول کا مطلب، مدرسے کا مطلب ایک مکتب ہے، مکتب جہاں کہ ہم نے پڑھنا اور لکھنا سیکھنا تھا، جہاں پر کہ ہماری مکمل طور پر ہم نے چند مکتب تیار کر کے پوری قوم کو اسی سے توقع لگانی تھی کہ چند سالوں بعد ہمارے پاس یہ بہترین قوم آتی جائے گی۔ وہ مکتب کیسا ہونا چاہیے، اس کے اکارڈنگلی میری سوچ تھی کہ جب تک کتاب حکمت قرآن پاک نہیں پڑھایا جائے گا تمام اداروں کے اندر، لازمی تعلیم صرف پڑھانا نہیں ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دینے والا ادارہ بھی ہمارا یہی اسکول، یہی مدرسہ ہونا چاہیے تھا، اور ایک جیسا نظام تعلیم جس میں سب سے زیادہ اہمیت قرآن کو حاصل ہوتی۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارے اسکولوں کا، ہماری یونیورسٹیز کا آغاز ہو جاتا، اور اس کے بعد لازمی شعبہ حدیث، شعبہ قرآن، شعبہ فقہ، غور و فکر کی دعوت دینے والا شعبہ موجود ہو۔ اس کے بعد بچہ میتھس پڑھے، فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، بایو پڑھے، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے۔ انگریزی زبان کا جہاں تک تعلق ہے تو میں آپ کو صاف بتاؤں کہ اب اسلام کا اگر آپ نے چہرہ دکھانا ہے، کیونکہ اسلام مین سلامتی کا دین، پیس، اب بھی اگر دنیا پیس چاہتی ہے تو ہمارے مولوی کو، خالی مولوی کو دین نہیں سیکھنا، ہم سب کو سیکھنا ہے، اور انگلش لینگویج کے بغیر اب آپ اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے۔ سو لازمی ہے کہ آپ انگریزی کو ڈیولپمنٹ دیں، مگر اس حد تک دیں کہ جس حد تک صرف زبان بولنے کے لیے ضروری ہو، نہ کہ اس کو لازمی سبجیکٹ کر کے پڑھایا جائے اور ٹینسز پر ہمیں لگا دیا جائے یہ ایک کتاب ہے، دس از اے بک، دس از ناٹ دا لینگویج ڈیولپمنٹ۔ اچھا میم، ان پیرنٹس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، کوئی آخری پیغام ان کو دیں جن کو اپنے بچوں کے لیے اچھے جو ٹیچرز اور اچھے اداروں کی ضرورت ہے، ان کے لیے آپ کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ پیرنٹس کے لیے تو میرا سب سے پہلا اور آخری میں سمجھوں گی کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے ہیں، الحمدللہ کہ ہم نے مسلمان گھرانوں میں جنم لیا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو نہ صرف آپ پڑھتی ہیں بلکہ اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں، ان کا کوئی ایسا شعر جو آپ کے دل کے بہت زیادہ نزدیک ہو؟ الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے اداروں کا حاصل وصول ہونا چاہیے تھا وہ میری نظر میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، لرز کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی، در اصل شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ لالچ ہے مال غنیمت کا، نہ کشور کشائی کا، نہ نمود و نمائش کا، خیموں میں رہ کر
خیموں میں رہ کر اس قوم نے، جس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے، اور حکیم الامت ہیں علامہ صاحب، جو امت کی نبض پر ہاتھ رکھ دینے والے ہیں، خیموں میں رہ کر یہ لوگ، وہ جو ہمارے آبا تھے، وہ لرزا دیتے تھے پہاڑوں کو بھی، اور ان کی ٹھوکر پر پڑے ہوتے تھے پہاڑ بھی اور دریا بھی اور دشت بھی اور صحرا بھی۔ تو آج بھی وہ قوم انشاءاللہ تعالیٰ پیدا کی جا سکتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں قرآن اور علامہ صاحب کی فکر کو اگر ہم اکٹھا کر دیں اپنے اداروں کے اندر، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ہم پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھ سکیں۔